بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع عظمت والدین۔ دعا گو ہوں خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، عظمت والدین یا ماں باپ کی شان، اس پر آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ کل ہم نے اس پر آپ کے سامنے رکھا کہ وہ حقوق جو والدین اگر دنیا سے چلے بھی جائے اولاد پر باقی رہتے ہیں، ان حقوق کو آپ کے سامنے رکھا۔ پھر اس پر چند حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھی۔ آج ان حقوق میں سے ایک حق یہ تھا کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر والدین نے کوئی قسم کھائی ہے تو اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قسم کو پورا کرے۔ اور ایک بات یہ تھی کہ اگر ان پر قرض ہے تو اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کا قرض دے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ کسی کے والدین کو برا نہ کہے تاکہ جواباً وہ اس کے والدین کو برا نہ کہے۔ اب یہ تین باتیں ہم نے کہی تھی اور کہا تھا انشاءاللہ عز و جل اس پر حدیث مبارکہ سے حوالہ بھی دیں گے۔ تو آج اس پر حدیث مبارکہ سماعت کیجیے گا۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قسم کو پورا کرے، قسم کو سچا کرے، اور اگر ان کے ذمہ کوئی قرض ہے اور وہ قرض دے اور کسی کے والدین کو برا نہ کہے تاکہ وہ اس کے والدین کو برا نہ کہیں، یعنی کہ کسی کے والدین کو برا کہہ کر اپنے والدین کو برا نہ کہلوائے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ نیکوکاروں میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایسے نہیں، فرمایا نیکوکاروں میں لکھا جاتا ہے اگرچہ وہ والدین کی زندگی میں نافرمان کیوں نہ ہو۔ یعنی اگرچہ وہ نافرمان بھی تھا نا تو والدین کی اس قدر خدمت کہ ان کا قرض بھی دیا، ان کی قسم کو سچا بھی رکھا، ان کے بعد کسی کے والدین کو برا بلا نہیں کہا تاکہ اس کے والدین کو یعنی کہ ان کو برا بلا کہا جاتا، تو فرمایا یہ جو عمل اس نے کیا نا اس کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ اس کا شمار نیکوکاروں میں کر دیتا ہے۔ اگرچہ زندگی میں وہ برا تھا، بدکار تھا، ان کی خدمت نہیں کرتا تھا، مگر اس کے برعکس آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو اپنے والدین کی قسم کو سچا نہیں کرتا، ان کا قرض بھی نہیں اتارتا، اور وہ کسی کے والدین کو برا کہتا ہے اور بدلے میں وہ اس کے والدین کو برا کہتے ہیں، تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ آگ لکھا جاتا ہے، نافرمان لکھا جاتا ہے، اگرچہ وہ ان کی حیاتی میں بڑا نیکوکار ہو، ان کا فرما بردار ہو، مگر اس نے یہ عمل کیا ہے کہ ان کا قرض بھی نہیں ادا کیا، ان کی قسم کو سچا بھی نہیں رکھا، بلکہ ان کو مرنے کے بعد بھی تکلیفیں پہنچائی ہیں، تو فرمایا اس کی وجہ سے آپ اس کو آگ لکھا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب دیکھیں اس میں کریم آقا علیہ السلام نے واضح جو حکم دیا، اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ والدین اگر زندہ ہیں پھر بھی ان کی خدمت جو ہے وہ ہم پر لازم ہے۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب ایسا نہیں کہ خدمت کا جو دروازہ ہے وہ بھی بند ہو گیا، بلکہ خدمت تب بھی ان کی ہم پر لازم ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ بھی کہی تھی کہ والدین اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پر جائیں، جمعے کے دن تو بالخصوص وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت بھی کریں۔ اب اس سلسلہ میں میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان انتہائی خوبصورت اور ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ماں باپ دونوں دنیا سے چلے گئے یا ماں یا باپ ان میں سے کوئی ایک چلا گیا، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جمعہ کے دن جائے، اور جائے بھی کس لیے؟ والدین کی قبر کی زیارت کے لیے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی قبر پر گیا ہے۔ اب جانے کا صلہ ایک تو یہ ملا کہ بخشش ہوگی، اور دوسرے نمبر پر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھ دیتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ والدین کی قبر پر گیا، اب انعام کیا مل رہا ہے کہ وہ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھ دیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے والدین کی قبر یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے اور جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اب گیا اور جا کر اس نے سورہ یاسین شریف کو پڑھا، تو ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ فرمایا اس کی بخشش ہوگی، اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ یاسین شریف کے جتنے حروف ہیں نا، ہر حروف کے بدلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین، یہ شان، یہ مقام ہے والدین کا کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی اولاد کو اور اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھا، نیکیوں سے محروم نہیں رکھا۔ جیسے ان کے ہوتے ہوئے انسان ہر وقت نیکی کرتا ہے، ان کو دیکھ لے مسکرا کر تو مقبول آج کا ثواب، ایسے آپ مرنے کے بعد بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت ماں باپ کی قبر کی زیارت کی وجہ سے انسان کی بخشش بھی فرما رہا ہے، نیکیوں میں اضافہ بھی کر رہا ہے۔ عزیز سامعین، المختصر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور یہ بات ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ والدین کا حق وہ نہیں کہ انسان کبھی اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ انسان کی جو حیات ہے نا، اور اس کے وجود کے سبب میں جو کچھ اسے نعمتیں اور عزتیں ملی ہیں، یہ سب نعمتیں والدین کے طفیل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نعمت، ہر عزت، ہر کمال وہ وجود کے ساتھ قائم ہے، کہ بندہ ہے تو وہ نعمتیں مل رہی ہیں نا، اگر نہ ہوا تو لہٰذا فرماتے ہیں اس وجود کا سبب کون بنے؟ وہ والدین بنے۔ تو لہٰذا ہر نعمت، ہر عزت اور ہر مقام اس کو جو ملا وہ والدین کی وجہ سے ملا۔ تو لہٰذا صرف والدین ہونا ایسا عظیم حق کے موجب ہے کہ بندہ کبھی اس سے بری ذمہ ہو سکتا نہیں۔ یہ تو صرف والدین ہونا، پھر انسان کی پرورش کی ذمہ داری، پھر اس کے آرام کی، اس کی ہر خواہش کی ذمہ داری جو والدہ لیتا ہے، بلکہ وہ 9 ماہ جو ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، اس وقت جو تکلیفیں اور درد وہ محسوس کرتی ہے وہ ایک علیحدہ ہے۔ پھر اس کی پیدائش کے وقت جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے خشکی اور سردی کی جو تیاری اس کے لیے کرنی ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو اتنے حقوق ہیں، تو پھر کیسے بندہ والدین کے جو وہ حق پورے کر سکتا ہے؟ کس طرح بندہ جو ہے وہ والدین کی جو حقوق ہے ان کو ادا کر سکتا ہے؟ صرف یہی ہے کہ وہ دنیا میں ہوں پھر بھی ان کے سامنے اف تک نہ کرے، ان کی ہر بات کو مانے، اور اگر جب وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ایسے اعمال کر کے اپنے والدین کی جو ہے وہ روح کو سکون پہنچائیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعہ کے دن والدین کو اپنی اولاد کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، ان میں کشادگی اور نور بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ برے ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو عزا نہ دو، یعنی کہ مرنے کے بعد ان کو تکلیف نہ دو، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لہٰذا ہم ان کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ محبوب کا صدقہ یہ مختصر سے وقت میں جو کچھ ہم نے عظمت والدین کے حوالے سے سنا، اللہ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا میں ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو نیکی و لمبی زندگی عطا فرمائے اور اولاد کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے دنیا سے چلے گئے خالق کائنات جل جلالہ ان کے والدین کی بخشی فرمائے، اور ان کو اپنے والدین کی قبروں پر جا کر دعائے خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔